بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے یا آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ایک مختصر سی ویڈیو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سمجھیے گا کہ یہ مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں شاید، یہ کلیم کیا کر رہے ہیں، پھر ہم ان کی بات کو ویریفائی کرتے ہیں۔ ہندو ہے وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے، گاؤ ماتا، وہ پیشاب پیے تو ہم اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی روایتوں کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیثیں ہیں، اس طریقے کی ذکر ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کچھ قبیلے والے آئے تھے، ان کا پیٹ پھول رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ دودھ بھی پی لو اور پیشاب بھی پی لو۔ تو ہندو اگر پیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو برا بھلا اس کو کہتے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہی کام کرے تو وہ درست ہے۔ یہ مطلب یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، لاجک کے خلاف لگتی ہے۔ بہرحال آپ نے مجھے کہا کہ بخاری کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پی لو اور پیشاب پی لو اونٹ کا۔ اب اس مسئلے کو آپ نے جو نام لیا، غامدی صاحب ہوں، یہ میں نے تو نہیں سنا انہوں نے کیا اس پہ جواب دیا ہو، یا ساحل ادیم صاحب نے کیا جواب دیا ہو۔ میرا اپنا جواب ہے اور میں وہ آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ پیشاب پیو، دودھ پیو، پیشاب پیو۔ سر ایسے کیسے سر؟ یہ بخاری کی روایت کھلی ہوئی ہے، میں بخاری آپ کے سامنے کھلی؟ اچھا بخاری پڑھو سر یہ حدیث نمبر 233 ہے سر۔ حدیث نمبر بتائیں۔ یہ 233 ہے۔ ہاں بھائی حدیث نمبر مجھے بتا رہے ہیں، پہلے آپ سب مسئلہ سنیں۔ بھائی نے مسئلہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے والے تھے، ان کو فرمایا تھا کہ مدینے میں بیمار ہو گئے کہ تم دودھ پی لو اونٹ کا، تم پیشاب پی لو اونٹ کا۔ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کنفیوژن ہے کہ ہندو جو ہے وہ انہوں نے گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور ہماری روایتوں میں اونٹ کا پیشاب کا ذکر آ جاتا ہے، تو ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ میں نے بھائی کو یہ بولا کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا تو نہیں فرمایا کہ جاؤ پیو پیشاب پیو، دودھ پیو پیشاب پیو۔ تو یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بخاری کی روایت ہے، نمبر بتائیں۔ 233 بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 233۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے ہی نہیں بخاری میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اونٹ کا پیشاب پیو، دودھ پیو، آپ کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، شاید ارے کتاب میں لے کے اب میں کتاب لے کے کیا کروں بھائی؟ دیکھیں مجھے کتاب دے دی انہوں نے مجھے کتاب دی ہے اور بخاری کی، اس کے اندر حدیث نمبر 233۔ یہ میں الفاظ آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں، ان ابی قلابہ انس قال قدیم اناس من اکل او ارینا، ارینا اور اکل قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فاجتاؤوا المدینہ، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی، فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء وان یشربوا من ابوالها والبانها، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر اونٹ ہیں موجود، فان یشربوا من ابوالها والبانها، تو وہاں پر تم ان اونٹوں کا دودھ بھی پی لو، پیشاب بھی پی لو۔ فانطلقوا، وہ لوگ وہاں چلے گئے، فلما صحوا، پھر ان کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بخاری میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کہ جاؤ دودھ پیو پیشاب پیو۔ اپنا اپنا استدلال کرنے کا طریقہ، اب بات کو سمجھیں۔ اچھا بائی دا وے بخاری میں تو ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا بخاری میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو بخاری کی کتاب ہے یہ ابھی بدل جائے گی۔ کرامت دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیے گا، یہ آج کا چیپٹر ہمارا کرامت۔ کس کی کرامت؟ مولانا صاحب کی کرامت۔ یار کوئی ٹینشن ہے؟ میں آپ کو آج کرامت دکھاتا ہوں، اور کرامت جی سر بالکل۔ چلے آپ مائک ابھی بند کر دیں، آپ بس صرف کرامت دیکھتے چلے جائیں۔ بخاری کے اندر یہ لفظ ہے، بھائی نے پڑھائے، ریفرنس یہ ہے، گھر پہ آپ بھی دیکھیے گا، لیکن یہ لفظ بدل جائیں گے آپ کی بخاری، یہی کتاب یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری کی، یہ انشاءاللہ بھی بدل جائے گی، اور آج کی کرامت ہے، سمجھے مسئلے کو، بس سمجھے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، وہ کرامت اس کمرے تک محدود نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ کرامت بھائی ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کرامت ایسی ہے دنیا میں جس کے پاس بخاری ہوگی، جس کے پاس مسلم کی بھی کتاب ہوگی، ان سب کی کتابوں میں تبدیلی ہو جائے گی آج۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جاؤ دودھ پیو پیشاب پیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھے ہوئے، ابھی بخاری ہم بدلتے ہیں انشاءاللہ۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند چیزیں دیکھیے گا۔ یہ کرامت ہے ہماری آن لائن کرامت ہے، کرامت نمبر 1۔ ویسے تو بند کمرے میں بہت سی کرامتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری ریکارڈنگ کے اندر کرامت نمبر 1 جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن سے یہ واقعہ مروی ہوا۔ واقعہ پہلے پورا سنیں۔ واقعہ یہ ہے
کہ اکل اور اورینا یہ دو قبیلے تھے. ہمارے یہاں بھی غلط فہمی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہی قبیلے کا نام ہے. یہ دو الگ الگ قبیلے تھے. ان کے کچھ لوگ غریب تھے, مدینہ شہر آ گئے. اصحاب صفہ جہاں رہا کرتے تھے غریب لوگ, ان کے ساتھ یہ رہنا شروع ہو گئے. کچھ بھی نہیں تھا, وہیں سے کھاتے تھے, پیچھے پیتے تھے, اور کھانا پینا اتنا زیادہ میسر بھی نہیں ہوتا تھا. مدینہ کے حالات مالی لحاظ سے اتنے زیادہ طاقت مضبوط نہیں تھے. شہر مدینہ میں بیمار ہو گئے, پیٹ پھولنے لگ گیا. ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے, پیٹ پھولنے لگ گیا, ایسا لگ رہا تھا پیٹ پھٹ نہ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کی کہ ہمیں مدینہ کی ہوا سکھائی نہیں ہے, ہمیں بیمار ہو گئے ہیں, تو ہم کیا کریں. اب ایک حدیث کے لفظ, جو حدیث آپ نے پڑھی ہے 233 نمبر حدیث بخاری کی, اس کے لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مدینہ کے باہر فلاں جگہ پر ہمارے اونٹ کھڑے ہیں صدقے کے, آپ وہاں چلے جائیں. حدیث کے لفظ ہیں وہ امرہم, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا ان یشربوا بالبانیھا وابوالھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا اس کا دودھ پیو, ان کا پیشاب پیو. وہ چلے گئے وہاں پر, انہوں نے دودھ پیا, پیشاب پیا, بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ ہے وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا بھی کرامت بیان کروں گا, بخاری میں یہ روایت اب آپ بولیں گے نہیں ہے, اب آپ بولیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ, یہی بخاری بدلے گی. اس کی وجہ یہ سنیے گا, یہ جو واقعہ ہے اورینا اور اوکل والا, یہ واقعہ حضرت انس سے ہی آیا ہے. حضرت انس سے دو لوگوں نے آگے کوٹ کیا, ابو قلابہ نے کیا, قتادہ نے کیا. لیکن یہ واقعہ دو طریقے سے مروی ہوا ہے. ایک, جب یہ بات آگے گئی, آگے سے آگے گئی, آگے سے آگے گئی, سینکڑوں سال اس کے اندر گزرے, تو واقعے میں فرق آ گیا تھا. اس لیے کہ کئی لوگوں نے حضرت انس کی اسی روایت کو یوں ذکر کیا, انہوں نے کہا اللہ کے بندو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیو. واقعہ ایسا تھا کہ یہ لوگ بیمار ہوئے, یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہو گئے, اب غنا رسلا, ہمیں دودھ چاہیے. ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہ سبزیاں وغیرہ ہم زیادہ نہیں کھاتے تھے, دودھ چاہیے, یہاں دودھ نہیں مل رہا. صرف دودھ کی بات کی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ شہر میں تو دودھ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, صدقے کے اونٹ ہے شہر کے باہر, مدینہ شہر کے باہر, وہاں چلے جاؤ, دودھ پیو. بات صرف دودھ کی تھی. اور پھر حدیث کے لفظ ہیں یہ لوگ جب وہاں گئے, ان کے دل میں خباثت تھی. یہ بعد میں منکر اسلام سے نکل بھی گئے تھے, صحابہ کو قتل بھی کیا تھا انہوں نے, اونٹ لے کے چوری کر کے بھاگ گئے تھے. ان پہ پھر قصاص جاری ہوا تھا. خبیث لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دودھ مانگا, نبی علیہ السلام نے صرف دودھ کی بات کی تھی, وہاں چلے جاؤ اور اونٹنیوں کا دودھ پیو. یہ لوگ جب وہاں چلے گئے, ان کے دلوں میں خباثت تھی, انہوں نے از خود وہاں جا کر دودھ بھی پیا, پیشاب بھی نکال نکال کے پیا. یہ ہے پوری بات جو ایک الگ سند کے ساتھ آئی ہے. یہ روایت کا نمبر ہے 2233. دوسری روایت کا نمبر لکھیں 3081. یہ بھی بخاری کے, کھولو ذرا جلدی کھولو. ابو قلابہ سے ہی ہے, راوی وہی ہے ابو قلابہ انس. یہ قتادہ انس, اس کے متن میں بھی اس طرح. ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے غور سے سمجھا ہوگا کہ یہ کیا کلیم کر رہے ہیں. مختصراً میں بھی آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا اونٹ کے پیشاب کے جائز اور ناجائز ہونے کا یا حلال اور حرام ہونے کا. تو محترم نے یہ کہا کہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کا کہا ہے. میں آپ کو ایک کرامت دکھا رہا ہوں, اب دیکھنا بخاری شریف سے یہ غائب ہو جائے گا لکھا ہوا. بہرحال زبردست انداز ہے ان کی بات کرنے کا, کیا زبردست طریقے سے تقریر کرتے ہیں وہ. لیکن کیا ان کی یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ محترم نے یہ کہا ہے کہ باقی احادیث 233 نمبر ان کے سامنے رکھی ہے, یا اس کے علاوہ جو احادیث ہیں بخاری شریف میں, ان میں تو یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب اور دودھ دونوں چیزیں پینے کا کہا تھا. لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے 3081, انہوں نے کہا کہ 3081 میں یہ الفاظ نہیں ہیں. 3081 میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ ہمیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آ رہی, ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو ہمیں اونٹ کا دودھ دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا صدقے کے اونٹوں کے پاس اور کہا کہ تم جا کے وہاں سے ان کا دودھ پیو. یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب پینے کا نہیں کہا تھا. یہ واضح کلیم ہے ان کا. انہوں نے خود جا کے وہاں یہ دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا. پھر اس کے بعد حدیث کی ڈیٹیل الگ ہے.
ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 3081 میں ان کو نہیں کہا تھا کہ تم جا کے وہاں پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو، سوری پیشاب پیو، صرف دودھ کا کہا تھا، پیشاب انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پہ جا کے پیا تھا۔ اس لیے دو احادیث میں کنفلکٹ ہو گیا، یہاں پر دونوں کے متن میں کنفلکٹ ہو گیا، اس لیے ہم یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا۔ اس لیے یہ بات یہاں پر ختم ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا، یہاں سے پیشاب، ان کا پیشاب حرام اور حلال ہونے والے بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی نہیں ہے ان سے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ حدیث 3081 نہیں ہے، 3018 ہے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو کے میں ایک کمنٹ بھی پن کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، یہ 3081 نہیں ہے، 3018 ہے۔ اور یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی ہے کہ یہ 3081 حدیث الگ ہے، اس میں بات ہی الگ ہے، یہ حدیث ہے 3018۔ 3018 کا حوالہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات نہیں کی تھی۔ آئیے 3018 کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ 3018 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے، اور یہ محترم صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں؟ 3081 آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ اچھا، اس میں انہوں نے اپنے کمنٹ میں ایک آبجیکشن یہ بھی کیا ہے کہ اسلام 360 جو ایپ ہے اس کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے، تو میں نے کیا کیا ہے کہ اسلام 360 کو چھوڑ دیا، بخاری شریف کی ایک اور ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی، اس میں سے میں نے 3018 لے لی۔ اب 3018 میں آپ کو سناتا ہوں کہ دوسری احادیث کے مطابق یہ حدیث یا اس میں کوئی کانفلکٹ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، قبیلہ عقل کے 8 آدمیوں کی جماعت نبی کریم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئی، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اونٹ کا دودھ نہیں ہے، میں تو تمہیں نہیں دے سکتا، تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ، صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ۔ اب آگے غور سے سنیے گا، ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ پہلی بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ ان لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ ہمیں اونٹ کا دودھ میسر کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں تو میں تمہیں اونٹ کا دودھ نہیں دے سکتا ہوں، تم صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے۔ 3018 کا سیم وہی متن ہے جو کہ دوسری احادیث کا متن ہے، صرف اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آ کے ڈیمانڈ کی تھی دودھ کی، اونٹ کے دودھ کی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو کہا کہ آپ جا کر وہاں پر دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، کوئی بھی کنفلکٹ نہیں ہے ساری احادیث میں۔ باقی احادیث بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک اشکال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا عربی متن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسی حدیث کا، اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ 3018 بخاری کی حدیث فزیکل دیکھیں، کتاب سے نکال لیں یا کسی بھی اپلیکیشن سے نکال لیں، آپ اس کو عربی متن اس کا دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، پیو ان کا پیشاب اور ان کا دودھ، یہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ وہاں پر جا کے اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ انگریزی متن بھی یہی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی یہی کی ہوئی ہے۔ تو حضرت آپ کی کرامت جو آپ نے کی تھی نا، وہ حسب سابق
جو آپ لوگ کرامتیں کرتے ہیں اس کی طرح یہ کرامت بھی یہاں پر جھوٹی ثابت ہو گئی. آپ مقدمے کو لے ہی دوسری طرف گئے ہیں. آپ نے اس کو ایک اپنا رخ دے دیا اس مقدمے کو. مقدمہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بحاف پر، ان ساری احادیث کے بحاف پر، کیا اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہو جاتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے تین فقہ جو ہیں سوائے حنبلی فقہ کے، مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صرف انہی کے لیے تھی، یہ حکم انہی لوگوں کے لیے تھا، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ان کی جو بیماری کا مسئلہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، صرف انہی کو کہا گیا. اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، نہ صحابہ نے عمل کیا، نہ کسی اور نے عمل کیا. اس وجہ سے یہ حکم انہی کے لیے جانا جائے گا، عوام کے لیے اس کو حلال قرار نہیں دیا جائے گا. یہ متفق کیا ہے؟ آپ نے اپنی ویڈیو میں آگے جا کے بھی یہی کہا ہے کہ امام شافعی نے بھی اس قول کو نہیں لیا ہے. لیکن آپ نے امام شافعی کے نہ لینے کی وجہ یہ حدیث 3018 بتائی ہے، تو یہ 3018 میں یہ بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے یہ غلطی سیون کر دی ہے تو اپنی اس غلطی سے رجوع کریں، اور اگر آپ نے آپ کو بہت بڑا عالم یا بہت بڑا وہ مبلغ یا بہت جوش سے بیان کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے تو ایسے جھوٹ سے اجتناب کیا کریں. کیونکہ عوام جب ان چیزوں کو ویریفائی کرنے جاتے ہیں نا تو آپ نے اپنے نام کے آگے مفتی لکھا ہوا ہے، تو پھر علماء سے بدزد ہو جاتے ہیں عوام کہ یار یہ اتنا بڑا مفتی ہو کے اتنی بڑی اپنے نام کے ساتھ وہ ایک عہدہ لایا کہ اور یہ سر عام یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے. بہت سارے بندے پھر اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ہر بندہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جوش خطابت دیکھ کے وہ باتیں کرنا شروع کر دے کہ جی واہ 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 مفتی صاحب کیا بیان کرنے کا انداز ہے اور کیا آپ نے مسئلہ نکالا ہے. اس طرح ہر بندہ نہیں کرتا. امید ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے اور عوام کے سامنے وہی بیان کیا کریں گے جو کہ حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.